بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جدھر بھی آپ ہیں، آج میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں، اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ سب سے تکلیف دہ عید ہے۔ اور تکلیف دہ کیوں ہے کہ 10,000 کے ارد گرد، ہمیں ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا کیونکہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور ہر روز نئے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن 10,000 کے ارد گرد ہمارے کارکنان جیلوں میں اور جیلوں میں برے حالات میں رکھے گئے ہیں۔ ایسے رکھا ہوا ہے جیسے کہ کوئی غدار ہیں، کوئی دہشت گرد ہیں۔ ان کو پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنا ان کے اوپر ظلم کریں یا ان کو ایسی بری حالات پہ رکھیں کہ وہ مایوس ہو کے پارٹی چھوڑ دیں۔ ان کے جو گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ آج عید پہ کیا کر رہے ہوں گے، کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب باہر آنا ہے۔ ایک بیل سے ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں، پولیس پکڑ کے پھر سے لے جاتی ہے ان کو جیل میں، کوئی اور ان کے اوپر کیس بنا دیتی ہے۔ قانون کے نام کی چیز ہے کوئی نہیں۔ اب مکمل طور پہ جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے وہ کرے، وہ چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے سنے یا نہ سنے، عدالتوں کے جج کی بات مانے یا نہ مانے، کوئی فرق نہیں ان کو پڑتا، کیونکہ اس وقت جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کے گھروں میں کیا گزری ہوگی، یہ میرے جو 10,000 کے ارد گرد جو کارکن اس وقت جیل میں ہیں، میں اس لیے یہ عید تکلیف میں گزار رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، میں آج ان کو عید مبارک بھی کہتا ہوں، سلام بھی کرتا ہوں، کیونکہ ان کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں کہ بس وہ ایک لفظ ایک جملہ کہہ دے کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح پوچھا گیا ایک سوال پریس کانفرنس کے دوران ISPR کی کہ جی بتائیں کہ یہ اتنے بڑے الزام لگائے ہوئے بغاوت کے اور دہشت گردی کے، لیکن جب وہ پارٹی چھوڑتے تو سب معاف ہو جاتا ہے۔ تو وہی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے۔ تو میں آج ان کو سلام بھی کرتا ہوں۔ ہمارے خاص طور پہ جو خواتین، ابھی تک 50 خواتین صرف لاہور کے جیل میں ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین اور عالیہ حمزہ، ان کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ جو اور عورتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر پورا زور لگایا گیا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ دیں یا یہ اپروور بن جائیں۔ اپروور بننے کا مطلب کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہاں جا کے جلاؤ گھراؤ کرو، تو اس لیے اگر وہ یہ کہہ دیں تو ان کو پھر جیل سے نکال دیا جائے گا۔ اور باقی جو میرے اسٹار ورڈز ہیں، جس میں شیریہ افریدی ہے، جو اس کے اوپر جو گزری ہے، ان کی بیوی کو اٹھایا ساتھ، پھر بیوی کو پکڑنے اور بچوں کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کی، اور جن حالات میں رکھا، وہ جو ڈیتھ سیل ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے سے کمرے میں توڑنے کے لیے اس کو، علی محمد جتنا پریشر اس کے اوپر، بار بار اس کو پھر جیل میں لے آتے ہیں، اور یہاں میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ کی بیوی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اس کا کیا قصور ہوگا، صرف توڑنے کے لیے کہ کسی طرح یہ کہیں کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں۔ 16 لوگ ہمارے شہید ہوئے، گولیاں ماری گئی ان کو 9 مئی کے بعد۔ کوئی ان کی بات ہی نہیں کر رہا کہ 16 لوگ جو کنفرمڈ ہمارے پاس ہیں جن کی شہادتیں ہوں گی، اس کے علاوہ 9 اور ہیں، لیکن ہم اس لیے کنفرم نہیں کر سکتے کہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ جو دہشت اور یہ جو خوف کی فضا بنائی ہوئی ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کنفرم نہیں کرتے، بولتے بھی نہیں ہیں۔ یہ 16 کا تو کنفرم ہے، 25 کو گولیاں لگی جس سے شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ دو نوجوانوں کی ٹانگیں کٹ گئی، اور ایک کے پیٹھ میں گولی لگی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گیا، بیڈ ریڈن ہے مکمل طور پر۔
کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کوئی نام نہیں لیتا, بلڈنگ جلی. میں خود کہتا ہوں کہ ان کے جنہوں نے بلڈنگ جلائی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, انہوں نے جرم کیا. لیکن کوئی بات کرے گا کہ کون سے ملک کے اندر آپ 25 لوگوں کو گولیاں مار دیں, 50 اور کو گولیاں لگیں, 50 کو اور گولیاں لگیں, لیکن آپ 25 لوگوں کو قتل کر دیں اور ایک کے پاس فائر آرم نہ ہو. چلیں یا تو ہونا کہ کسی پولیس والوں کو گولیاں لگی, کسی کو گولی نہیں لگی, کیونکہ جب بغاوت ہوتی ہے تو وہ ہاتھوں سے نہیں بغاوت ہوتی. بغاوت جب ہوتی ہے تو وہ ہتھیار ہوتے ہیں آپ کے پاس. یہ کیسی بغاوت ہے کہ کسی کے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے؟ کبھی کوئی فوج کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے ہاتھوں کے ساتھ؟ ان کے پاس بندوقیں ہیں. ہماری ماشاءاللہ دنیا کی تکڑی ترین فوج ہے. تو اس کیا ہم نے بغاوت کرنی تھی؟ یہ ان لوگوں کو نہاتے لوگوں نے جا کے فوج پہ چڑھائی کر دینی تھی. پرامن احتجاج کرنا جو ہمارا حق ہے. آئین کوئی پاکستان کا ایسا علاقہ نہیں جدھر ہمیں اجازت نہیں ہے پرامن احتجاج کرنے کی. برطانیہ کے اندر جو سب سے ان کی مقدس جگہ ہے ان کا پرائم منسٹر کا ہاؤس ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. ہر دوسرے دن وہاں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے پرامن. یہ تو جمہوریت کے اندر ہوتا ہے. تو یہاں تو ایسے بنا دیا کہ پرامن احتجاج بھی جو بھی وہ مل گیا کہ کنٹونمنٹ کے اندر وہ سارے دہشت گرد ہیں, بغاوت کر رہے تھے. لیکن کسی نے ابھی تک نہیں, 40 دن ہو گئے ہیں, یہ نہیں پوچھا کہ یہ بھی پاکستانی تھے جو 25 لوگ ہیں جن کی 16 کی کنفرمڈ شہادتیں ہیں. کوئی پوچھا نہیں. جو بیچارے 2 لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو گئی, ان کی ٹانگیں چلی گئی, ایک جو پیرالائز ہو گیا, بستر میں ہو گیا, کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کا قصور کیا تھا. اگر یہ پرامن احتجاج کر رہے تھے تو کیسے گولیاں ماری ان کو؟ کیا کسی کے پاس کوئی ہتھیار تھے؟ کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. طاقتور نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ بغاوت انہوں نے کیا ہے, ان کو مارو. کسی نے نہیں پوچھا کہ ایک مہذب معاشرے میں کیا دوسرے کو بھی وقت ملتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا؟ پھر صحافیوں سے جو ہو رہا ہے, عمران ریاض غائب ہے, ابھی تک کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. 40 دن ہو گئے, ان کے گھر میں بچے ہیں, بیوی ہے. وہ کیا اس کا کیا جرم تھا؟ کیا اس نے بھی بغاوت کی تھی؟ کیا وہ اپنا موقف ہی پیش کر رہا تھا نا؟ تو کون سی جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ 4 بڑے بڑے صحافی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. ایک نے ابھی اعلان کیا ہے, پرانا 50 سال پرانا صحافت کرتا ہے کہ جی میں اب سیاست پہ بات ہی نہیں کروں گا. تو یہ کیوں اتنا خوف ہے؟ کیوں اتنا خوف ہے کہ دوسرا موقف نہ پیش ہو جائے؟ کیوں میڈیا کے اوپر پورا کنٹرول کر لیا ہے کہ سارے میڈیا کا منہ بند کر دیا جائے اور صرف جو سرکاری ورژن ہے وہ صرف میڈیا پہ آئے؟ کیوں ڈر ہے؟ اگر آپ سچ اور حق پہ کھڑے ہیں تو بولیں تو دوسروں کو, آپ ثابت کریں. کیوں صرف یہ کہ عمران خان نے اب الیکشن نہیں لڑنا, اس کو نہیں آنے دینا ہم نے پاور میں. پھر یہ جو ہوا ہے 9 مئی کو, اب یہ 9 مئی کی میں پھر سے کہتا رہتا ہوں انویسٹیگیشن تو ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ چلے ملٹری کورٹس کر دیں, چلے عمران خان کو آپ یہ ان عدالتوں میں نہیں, ملٹری کورٹس میں گئے, لیکن اس ملٹری کورٹ کے اندر مجھے موقع ملے, ٹیلی وائز ہو, سب کو پتا چلے, مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا وقت دیا جائے. آپ اپنا موقف دیں, میں اپنا موقف دیتا. کیونکہ کیا ہم سچ اور حق چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی چیزیں آگے سے نہ ہوں, یا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کریں؟ اس عید کے اوپر جتنی میں نے پاکستان میں مایوسی دیکھی ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو معاشی حالات ہے. 14 مہینے کے اندر 6% جب ملک بڑھ رہا تھا, اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, وہ آگے 0 پہ آ گئے. انڈسٹری بند ہو گیا, بے روزگاری ہے, 38% مہنگائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. جب دنیا کے اندر قیمتیں 35% نیچے چلے گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہوئی تھی, جو تیل کی قیمتیں, کموڈٹی, گھی, یہ سب 35% نیچے چلا گیا. اور ہمارے ملک میں تاریخی انفلیشن ہم جب چھوڑ کے گئے تھے 12% تھی.
تو مایوسی ہے، تو معاشی حالات ایسے. لیکن اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ دبئی میں جو اس ملک کے نامور بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ سارے مل کے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کا. یہ ہے مایوسی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی. یہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گورنمنٹس گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گروایا کیونکہ ان کی یہ کرپشن کر رہے تھے. ان کی کرپشن کے چرچے پہلی دفعہ ہے، سارے مال پتا چلا. پھر یہ حدیبہ پیپر مل کے اندر آیا کہ شریف خاندان کیسا پیسے ملک سے باہر نکال رہے تھے، دونوں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لگا رہے تھے. یہ الزام تھے ان پہ. ان کو ہٹایا، جنرل مشرف آئے، انہوں نے ان کی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا اور پھر این آر او دے دیا. 10 سال پھر لوٹا انہوں نے. اب وہ لوگ آج بیٹھ کے جو مجھے لوگوں نے ووٹ دی تھی ان سے تنگ آ کے وہ آج ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی. یہی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چوریاں بتائی ہیں. انہوں نے ہمیں ہمارے جیسے لوگوں کو بتایا کہ کون سے یہ جب فلانے ملک میں گئے تو وہاں کون سا زرداری نے کانٹریکٹ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا میمو گیٹ میں اور ڈان لیکس میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر کے اخباروں کے اندر ان کے چرچے ہیں کرپشن کے، کتابوں کے اندر ان کا بتایا ہوا کہ یہ کیسے دونوں چوری کرتے تھے. یہ آج سارے مل کے بیٹھ کے ملک کی مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی آج پاکستان میں. اس لیے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 9 لاکھ آپ کے پروفیشنل جب ملک سے نکل جاتے ہیں، یہ ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہے. جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے وہ زیادہ نقصان ہے. پوچھیں جب آپ کے ملک کے اندر کوالٹی کے لوگ نہیں رہتے کدھر سے آپ ملک چلائیں گے؟ جو اگر شوکت خانم بنا پاکستان میں تو کدھر سے آئے تھے؟ سارے پاکستانی باہر کوالیفائڈ لوگ جنہوں نے آ کے شوکت خانم میں کام کیا تھا. 10% چھوڑ کے چلے گئے. اور جب ان کو ریپلیس کیسے کریں گے؟ اگر یہی سعودی عربیہ میں دبئی میں بنتا ہے ایک کینسر ہاسپٹل تو وہ باہر سے لوگوں کو فورنرز کو لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کے ملک میں ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہم وہ خوش قسمت ملک ہے، ہمارے پاس ہر قسم کے پروفیشنل باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پاکستان لانا آسان نہیں ہوتا. وہ تب آتے ہیں جب ان کو ملک پہ اعتماد ہوتا ہے. تو جو آج حالات ہیں، یہ اگر 10% شوکت خانم کے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہر جگہ پروفیشنلز جو 9 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، یہ اندازہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو اور ہوتا جا رہا ہے. اتنی کوشش کی ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کی. ذرا کرے نا آج الیکشن. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساری ان کو امپائر ان کو دے دیں، الیکشن کروا دیں. کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، جب عوام کے دلوں میں ایک نظریہ آ جاتا ہے، آئیڈیا آ جاتا ہے، آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. انگریزی کا محاورہ ہے نو فورس کین ڈیفیٹ این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. جب ایک نظریہ آ جاتا ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. آپ ڈنڈے مار کے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ ڈنڈے ماریں گے، یہ مریں گے، ظلم کریں گے تو جو ایک دم یہ چپ کر کے بھیڑوں کی طرح آرام سے لائن میں لگ جائیں گے. یہ انسان ہے، انسان فیصلہ کر بیٹھے. جب بھی الیکشن ہوگا میرا چیلنج ہے تحریک انصاف جیتے گی.